اور انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم اس کو جو اگلے دن آ رہے ہیں چند دن میں میرا خیال ہے الیکشن کی اب تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور انشاءاللہ الیکشن پی ٹی آئی پورے زور و شور سے لڑے گی. بے شک سمبل ہم سے فی الحال کے لیے لے لیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے. پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے. اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف سمبل کی بات ہے، لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کا دن، جب آپ لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے. اب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے. آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولیرٹی 70% ہے، اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے. عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے، اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں. 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے. اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے، چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی. بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی. ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی، پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی. اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی، اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا. پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرایا اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے. اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے. میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا. ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا. عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو قوتیں اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے، تو کیا وہ آپ ایک منٹ سنیں. نیکسٹ کوشچن. ایک منٹ ذرا بولے. نہیں، ایک منٹ. نہیں، کورٹ ہمیشہ کرتی ہے. نہیں، کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈ نہیں کرتا. کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2-3 نہیں، کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ جیسے کہے. ہمارا حق ہے ریویو کا، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا. آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے. اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، وہ کرپشن سے پاک ہو، وہ اپنے ووٹوں میں
चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौक़ीयत मिलेगी। वन बाय वन करके करेंगे। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आप चुन रहे एक बंदा कर लेना। ये आपकी बात ठीक है, ये ऑब्वियसली यही वो बात है। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, साहब आपकी जो समाज थे वो कह रहे थे कि आपकी बेटी को वो नहीं जानते, तो आप क्यों लगाया सर? मैं जवाब मैं बता एक मिनट देखो, एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं, और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो, आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फ़र्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये नहीं, इंशाल्लाह हमारे नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे कोई वोटर सपोर्टर नहीं बिकता है, ना हमारे कैंडिडेट बनेंगे। पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि अब हम जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और हम पूरी ताकत के साथ इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन पीटीआई ज़ोरों शोर से लड़ेगी। सिंबल फ़िलहाल के लिए ले लिया गया है। पार्टी जो है वो उसी तरह से रजिस्टर्ड है, इलेक्शन लड़ेगी और उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान की केस का फैसला सुनाते हुए पीटीआई से बल्ला वापस लेने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर दूसरे रोज समाअत हुई, जो शाम 7 बजे के बाद भी जारी रही, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल थीं। यह फैसला जो आया है जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया है, यह फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर सुनाया गया है। अदालत उस्मा ने पीटीआई को बल्ले का निशान बहाल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया है। फैसले के तहत पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है।